خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے آپ کے لیے نہایت ہی سعادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنی ندامت اللہ کے حضور جتنا پیش کر لے جائیں وہی ہمارے لیے کامیابی کی راہ ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ اللہ جو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ کرنے والے یعنی اپنی گناہوں کو یاد کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی چاہنے والے۔ توبہ کے لیے کچھ چیزوں کی شرط ہے، اس کے بغیر اگر توبہ کی جائے تو وہ بے معنی ہو۔ توبہ کی پہلی شرط کہ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر ندامت ہو۔ دوسری شرط کہ آپ آئندہ اس غلطی کو نہ کرنے کا عزم محکم کریں، پکا ارادہ کریں، طے کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ وہ غلطی نہیں ہوگی۔ تیسری شرط کہ اگر اس غلطی میں کسی بندے کا حق شامل ہے، کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، کسی کے سلسلے میں ظلم اور زیادتی کی ہے، آپ نے کسی کا حق مارا ہے، تو اسے ضرور واپس کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس توبہ کو قطعی قبول نہیں کرے گا جس توبہ میں بندے کا حق مارا گیا ہو، جب تک کہ وہ حق ادا نہ کیا جائے۔ اور چوتھی اور آخری چیز کہ آپ اس توبہ کے بعد نیکیوں کی راہ پر چل پڑیں۔ تو یہ توبہ کی 4 شکلیں یا 4 شرطیں اگر ہم آپ پورا کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو انشاءاللہ توبہ کے لیے اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ اس کا استقبال ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار بشارتیں ہیں۔ توبہ یعنی انسان یہ محسوس کرنے لگے کہ اس سے کوئی کمی اور خطا اور کوتاہی جو کچھ بھی ہوئی ہے، گرچہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اور انسان ہونے کے ناطے ہم سے خطا ہوتی ہے، غلطیاں ہم کرتے ہی، لغزشیں ہوتی ہی ہم سے۔ ہمیں چاہیے کہ توبہ کو اپنا معمول بنا لیں، توبہ کبھی بھی ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ ہمیشہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کا مطلب کہ اے اللہ، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے ہم معافی چاہتے ہیں۔ آئیے توبہ کے لیے ہم اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہمارے اوپر رحم آ جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کو واقعتاً ہماری توبہ بھا جائے، پسند آ جائے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے اوپر نگاہ ڈالیں، غور کریں کہ ہم نے پچھلے 2 4 10 سالوں میں کیا کچھ کیا ہے، کیا نیکیاں کی ہیں، کیا اچھائیاں کی، اور کیا خرابیاں کی ہیں، کیا کوتاہیاں کی، اللہ کے حقوق کتنے ضائع کیے ہیں اور بندوں کے حقوق میں کتنی حق تلفی کی۔ یاد رکھیے کہ توبہ کے لیے یہ ہمیشہ ہم کو یاد کرنا ہوگا کہ توبہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے توبہ کو خاص کر لیتے ہیں حقوق اللہ تک، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، رو رو کر مانگیں گے، توبہ کریں گے، گڑ گڑا کر توبہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ، ہم سے نماز پڑھنے میں یہ کوتاہی ہوئی، روزہ رکھنے میں یہ کمی رہی، صدقہ کرنے میں یہ کوتاہی ہوئی، اے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ لیکن وہ اللہ کے بندوں کے تعلق سے جو ان کا رویہ ہوتا ہے، جو ان کے حقوق ہوتے ہیں،
جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے سلسلے میں کبھی غور نہیں کرتے، کبھی نہیں سوچتے کہ آخر ان کے اوپر حقوق کیا ہیں لوگوں کے، وہ کس پوزیشن میں ہیں، اور لوگوں کے حقوق کے تعلق سے ان کا رویہ کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، وہ کبھی اس پر غور نہیں کرتے. تو یاد رکھیے ان کی توبہ نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں توبہ کا ذکر کیا ہے تو ان دونوں پس منظر میں اس کا ذکر ہے، کہیں اللہ کے حقوق کے پس منظر میں تو کہیں بندوں کے حقوق کے پس منظر میں. اور دراصل توبہ ہے ہی یہی کہ انسان کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا، اور وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جو انسان اللہ کے حقوق کو ضائع کرے اور جو انسان بندے کے حق کو ضائع کرے. وہ انسان جو اللہ کے سلسلے میں ظلم کا شکار ہو اور وہ انسان جو بندوں کے سلسلے میں ظلم کا شکار ہو. ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے جب حقوق اللہ ہم ضائع کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت شیطان ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے جب ہم بندوں کے حقوق ضائع کرتے ہیں. یاد رکھیے ہم اور آپ توبہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. توبہ کا یہ مہینہ ہے، یقیناً یہ رمضان المبارک ہے، توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں توبہ ہمارے لیے اور اہم ہو جائے گا، اور اہم ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری توبہ کو اور قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، لیکن اس توبہ میں یہ دونوں چیزیں شامل ہوں کہ توبہ میں ہمیں ندامت ہو اپنی غلطیوں کا، حقوق اللہ سے متعلق اور حقوق العباد سے متعلق. انشاءاللہ اگر ہم ان دونوں پر غور کر کے اپنے توبہ کو استوار کریں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس توبہ کی بڑی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کی نگاہ میں اس توبہ کی بڑی اہمیت ہوگی، اور وہ توبہ ہماری زندگی کو بنا دے گا. پھر آئیے ہم یاد دلاتے ہیں کہ توبہ یہ دراصل ندامت ہے، پشیمانی ہے، شرمندگی ہے اپنی غلطیوں اور اپنی خامیوں پر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بار ہم پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، تو دوبارہ ہم ان غلطیوں کو نہ کریں. ہم عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، تو ہماری زندگی توبہ کے بعد بدل جائے گی، اور جو زندگی توبہ کے بعد بدل جائے گی وہ انشاءاللہ اللہ کی نگاہ میں بڑی قیمتی ہو جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ توبہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں اور توبہ کے ذریعے اپنی زندگی کو بدل لیں.